گزشتہ کل عقیدہ آخرت کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ اس بات کا یقین رکھنا ضروری ہے کہ ساری کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی اور آخرت کا دن برحق ہے۔ اس دن ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے زندگی کے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ لہذا عقیدہ آخرت سے موقوف اور ملا ہوا ایک اور عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کا عقیدہ۔ اس لیے کہ ایک تو دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے، لیکن ان دونوں زندگیوں کے درمیان جو راستہ ہے یا جو واسطہ ہے وہ ہے قیامت۔ اس لیے کہ آخرت کی اگر تعریف کی جائے کہ آخرت کہتے کسے ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ قیامت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ آخرت کی زندگی کہلائے گی۔ گویا کہ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک پل اور ایک واسطہ ہے، دونوں کو جوڑنے والا، وہ ہے قیامت۔ لہذا قیامت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت برحق ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پر آئے گی اور اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ البتہ وہ کب واقع ہوگی اس سلسلے میں کوئی یقینی خبر نہیں۔ قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کی بے شمار آیتیں، ایک دو نہیں دسیوں سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جو قیامت کا تذکرہ کرتی ہیں، قیامت کی کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ لہذا اور بے شمار احادیث مبارکہ بھی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کی تفصیل، اس کی وحشتناک اور دردناک اور خوفناک منظر کشی کی ہے۔ سورۃ الحج کے اندر اللہ رب العزت نے شروع ہونے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بڑا ہی ہیبتناک اور خوفناک ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کو اس لیے ذکر کیا کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ کوئی محبت کرنے والی ہستی ہے تو وہ ماں کی، اور خاص طور پر جب بچہ دودھ پیتا ہو تو ماں کی محبت کی کیفیت اس وقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بعد میں دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے، لیکن جب بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے اس وقت ماں کا لگاؤ دلی طور پر بچوں کے اس طرح بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ بھی اس دن بھلا دیا جائے کہ مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھی بھول جائے گی اور اپنی فکر میں لگ جائے گی۔ پھر اسی آیت میں اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ جو حاملہ عورتیں ہوگی وہ اس دردناک کیفیت کو دیکھ کر خوف کی وجہ سے اپنے حمل ضائع کرتے ہیں۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ سارے لوگ مدہوش ہو جائیں گے، سارے لوگ بے خودی کے عالم میں ہوں گے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا قیامت کی ہولناکی اس طرح ہوگی۔ پھر پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ کے اندر اللہ رب العزت نے دوسرے انداز میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا کہ قیامت اس قدر ہیبتناک ہوگی، یومئذ یجعل الولدان شیبا، کہ قیامت کا خوف اس طرح ہوگا کہ جو بچے ہوں گے وہ اس کے خوف کی وجہ سے بوڑھے بن جائیں گے۔ یومئذ یجعل الولدان شیبا، کہ وہ ایسا دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس کی شدت کیا ہوگی اور کس خوفناک صورت میں قیامت آئے گی۔ تو اس لیے قیامت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کسی ایمان والے پر نازل نہیں ہوگی۔
جس وقت قیامت آئے گی اس وقت دنیا میں حقیقی ایمان والا کوئی نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی موجود ہو۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قیامت بہت ہی وحشتناک خوفناک حادثہ ہے، لیکن اللہ رب العزت اہل ایمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ تو پہلی اور بنیادی بات تھی قیامت کے سلسلے۔ اب دوسری بات کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم کسے ہے، تو اس کا بنیادی اور صحیح اور صاف صاف جواب یہ ہے کہ قیامت کس وقت آئے گی اللہ رب العزت کے علاوہ اس کا حقیقی علم کسی کو نہیں۔ اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث کی کتابوں میں بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے، جس کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنے صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں سب سے ابتدا میں ہی اس حدیث کو ذکر کیا۔ اسی طرح امام بغوی علیہ الرحمہ نے مصابیح السنہ میں اس حدیث کو ذکر کیا، اور علامہ فقیہ تبریزی علیہ الرحمہ نے مشکاۃ المصابیح میں اس حدیث کو ذکر کیا کہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام افضل البشر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور آپ سے چند سوالات کیے۔ کہا کہ اخبرنی عن ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفصیل بیان کی کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ الی آخر الحدیث۔ پھر اس کے بعد کہا کہ صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا۔ اس حدیث کے جو راوی ہے حضرت عمر، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ پہلے سوال بھی خود کرتے ہیں اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، محمد رسول اللہ کی اس رسالت کا اقرار کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے استطاعت دی ہے حج کرو۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراه وهو يراك، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور لا لیا کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الغرض یہ واقعہ ہوا، اخیر میں ایک سوال پوچھا جبریل امین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخبرنی عن الساعہ، کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب واقع ہوگی۔ تو اس پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین والمرسلین ہے، اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج جن کے سر پر سجایا اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم والے اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم بالصائب، مل مسئول عنہا بأعلم من الصائب، کہ اس ایک جملے کے اندر اگر ہم عربی گرامر کے تحت اندر جائیں گے تو اتنی گہرائی ہے، لیکن چونکہ ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے تو مختصر میں یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سوال کا جواب نہ میرے پاس ہے اور نہ تمہارے پاس ہے اور نہ ہی قیامت تک کے آنے والے کسی شخص کے پاس ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔
اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ اللقمان 21ویں پارے کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے. قیامت کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ سورۃ التبارک الذی کے اندر بھی کافروں نے سوال کیا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ نبی کافروں کو قیامت کے دن سے ڈرایا کرتے تھے. تو کافروں نے سوال پوچھا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ بھائی تم جس چیز کا وعدہ کر رہے ہو کہ قیامت آئے گی پھر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، تو یہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت نے یہ کہلوایا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہ جب نبی سے سوال پوچھا گیا قیامت کب آئے گی تو نبی کا یہ جواب تھا إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہ قیامت کا حقیقی علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں. اس لیے ہمیں جہاں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، وہی یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ اس کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں. اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ جو سائنسی نظریات ہوتے ہیں یہ زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کہ جب کبھی سائنس کا اسلامی تعلیمات کے ساتھ ٹکراؤ ہو تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات میں جو باتیں ذکر ہے اس کو ترجیح دیں، کیونکہ سائنس تو لوگوں کے نظریات خیالات ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں. قیامت کے سلسلے میں اور دنیا کے ختم ہونے کے سلسلے میں سائنس نے جو بلیک ہول کا نظریہ پیش کیا ہے وہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس نے کہا تو اسلام اس کے سامنے جو ہے اسلامی تعلیمات غلط ہو گئی. سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں اور بے شمار ایسے نظریات ہیں کہ سائنسدانوں کو اس سے اپنے رجوع بھی کرنا پڑا، کیونکہ وہ ان کے اپنی علم سے بنائے ہوئے نظریات ہوتے ہیں اور انسان کا علم ناقص ہوتا ہے. جیسے کہ ایک زمانے میں ایک سائنسی نظریہ بہت عروج پر تھا، وہ یہ تھا کہ انسان جو ہے یہ بندر کی بدلی ہوئی شکل ہے، کہ ابتدا میں انسان بندر کی شکل میں تھا، پھر دھیرے دھیرے اپڈیٹ ہوتے ہوتے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بن گیا. تو ایک زمانے میں یہ نظریہ بہت عروج پر تھا اور ایک یہودی سائنسدان تھا، اس نے جو ہے تو اس پر سرچ وغیرہ کر کے لوگوں کے سامنے ثابت بھی کیا کہ واقعتاً میں انسان ابتدا میں بندر کی شکل میں تھا. تو لوگوں نے بہت سارا اس کو مانا بھی، اس کو بہت سراہایا، اور اس کے مقابلے میں جو اسلامی تعلیمات تھی کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ پہلے کسی اور شکل میں نہیں تھے، اللہ نے انسانی شکل میں پیدا کیا. تو بعض اس زمانے کے اہل علم کہلائے جانے والے مسلمان بھی اس نظریے سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر اعتراض کر رہے تھے کہ اسلام جو کہتا ہے یہ غلط ہے. سائنسدانوں کے پاس اپنی تحقیق ہے، ان کے پاس اس کے ایویڈنس اور ثبوت موجود ہے، لہذا ثبوت کے بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ غلط نہیں ہو سکتی. تو جو اپنے آپ کو دانشور، عقل مند اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے تھے، انہوں نے وہاں اسلام کے نظریے تخلیق انسان کی تردید کی. لیکن زمانے نے دیکھا کہ جیسے جیسے سائنسی نظریات بدلتے رہے، اس کے اندر اپڈیٹ آتی گئی، تو سائنسدانوں ہی نے ڈارون کی جو تھیوری تھی اس کا جو نظریہ تھا اس کا رد کر دیا. تو ہوا یہ کہ جب اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا تو اب آنے والے لوگوں نے جدید سرچ کیا اور دوسرے دلائل ان کے پاس آئے، تو آج سائنس بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ نہیں، انسان کا آغاز انسان ہی کے ذریعے ہوا ہے، وہ پہلے زمانے میں بندر یا کوئی اور نہیں تھا. تو یہاں یہ بات بتانا ہے آپ کو کہ جس وقت یہ نظریہ دنیا میں آیا تھا اور اس وقت جن مسلمانوں نے عقل کی بنیاد پر اس نظریے کو تسلیم کیا تھا، اب بتاؤ ان کے ایمان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ایمان کا ظاہر سی بات ہے بڑا نازک مسئلہ ہے. حالانکہ بعد میں آگے چل کے سائنس نے اس سے رجوع کر دیا، تو ان کا تو ایمان خطرے میں ہے، وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے.
تو اس لیے عزیزو یہ بتانا ہے آپ کو کہ جب سائنسی نظریات اور اسلامی تعلیمات کا ٹکراؤ ہو تو اس سلسلے میں ہمیں اسلامی تعلیمات کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کی دو بنیادی وجہ ہے۔ نمبر ایک یہ کہ سائنسی جو نظریات ہیں وہ اس انسان کے اپنے دماغ سے بنائے ہوئے ہیں، اور اسلامی جو تعلیمات ہے وہ کائنات کو بنانے والے کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان کی عقل کا دائرہ محدود ہے، وہ جہاں تک سوچ سکتا ہے وہ وہاں تک بتائے گا، لیکن جو اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے وہ اس سے اوپر کی بات کرنے والا ہے۔ تو اس لیے سائنسی نظریات اور اسلام کا ٹکراؤ قیامت کے سلسلے میں بھی واقع ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اور شکل ہوگی، کیونکہ یہ بات اتنی تفصیل سے آپ کے سامنے اس لیے رکھی جا رہی ہے کہ ایک طالب علم تھا، اس کے ساتھ کسی سلسلے میں گفتگو ہوئی کہ نظریہ قیامت اسلام کا اس طرح ہے اور دنیا کا اختتام اس طرح ہوگا، تو وہ ایمان والے گھر میں پرورش پانے والا بچہ وہ کہنے لگا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے تو اپنی سائنس کی کتابوں میں ایسا پڑھا ہے کہ ایک بلیک ہول یا کچھ ہوگا اس طرح جس کی وجہ سے اچانک اس طرح دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس کو کافی دلائل دیے گئے لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ تو ثبوت کی بنیاد پر وہ بات کرتے ہیں، ان کے پاس اس کے ایویڈنس موجود ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو بتاؤ آپ ایک اسلامی گھرانے میں پرورش پانے والا بچہ جب اس کے یہ نظریات ہو گئے، یہ عقائد ہو گئے، اب اس کا ایمان باقی رہا؟ حالانکہ قرآن میں بے شمار جگہ، ایک جگہ نہیں ہزاروں جگہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ احادیث میں صحیح حدیثوں میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی میں ہزاروں جگہ قیامت کا تذکرہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اگر سائنس کے نظریے کو ترجیح دے کر قیامت کا انکار کرتا ہے، سور پھونکے جانے کا انکار کرتا ہے، تو اب اس کے ایمان کا کیا، ایمان کے اندر اس کا کیا درجہ باقی رہے گا، آپ اندازہ لگا لیجیے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قیامت برحق ہے، اس کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ قیامت جس وقت آئے گی دنیا میں ایک بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ جب کبھی سائنسی نظریات اور اسلامی تعلیمات کے آپس میں ٹکراؤ ہو تو اس وقت ہمیں اسلامی تعلیمات کو، اسلام جس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا، اگرچہ وہ چیز ہمارے عقل میں نہ آئے، کیونکہ ہماری عقل کا دائرہ ناقص ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب قیامت کا حقیقی علم کسے نہیں ہے تو اب قیامت کی کچھ ایسی علامتوں کا علم ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں اندازہ لگ سکے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو احادیث مبارکہ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دو طرح کی علامتیں بیان فرمائیں۔ علماء کرام پہلے قسم کی علامات قیامت کو علامات صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، اور دوسری قسم کی جو قیامت کی علامتیں ہیں اسے علامت کبریٰ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں جس کے واقع ہونے کے بعد اب قیامت کا آنا یقینی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کل آپ حضرات کے سامنے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں قیامت کی چند قیامت علامت صغریٰ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بیان کی جائے گی، اور جو کہ واقعتاً میں اگر آپ سنو گے تو آپ کو ایسا اندازہ لگے گا گویا کہ 2024 یا 25 کا جو دور چل رہا تھا